بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1499 ہے اور آج سورۃ النمل کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 6۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِنَّكَ، اور بلا شبہ آپ، لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، سکھلائے جاتے ہیں یہ قرآن حکیم، من لدن حکیم علیم، ایک حکیم اور علیم رب کی طرف سے۔ ترجمہ یوں ہے، اور تمہیں قرآن اللہ حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ اس ایک آیت میں صرف ایک بات بتائی گئی ہے، تمہیں قرآن اللہ حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ اس مختصر سی آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اہم ترین بات بتائی ہے اور انسانوں کو اس جانب متوجہ کیا ہے کہ دنیا میں تم ہزاروں کتابیں پڑھتے ہو، سائنس سے متعلق، کمپیوٹر سے متعلق، میتھمیٹکس سے متعلق، سوشل سے متعلق، اور دنیا کے مختلف تاریخی کتابیں، افسانے، مختلف واقعات، ہر طرح کی کتابیں تم ہزاروں کی تعداد میں پڑھتے ہو، مفکرین کی، دانشوروں کی، بڑے بڑے لوگوں کی، مصنفین کی، مؤلفین کی، مرتبین کی کتابیں پڑھتے ہو، بڑے بڑے آتھرز کی کتابیں پڑھتے ہو۔ لیکن یاد رکھو کہ دوسری کتابوں کے مقابلے میں صرف ایک کتاب ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے، چوم لو اس کتاب کو، اس کتاب عزیز کو، اس مقبول ترین آسمانی کتاب کو۔ یہ کتاب واحد کتاب ہے، ممتاز کتاب ہے، اکیلی کتاب ہے، اکلوتی کتاب ہے، جو کتاب آسمان سے نازل کردہ ہے، زمین کی ایجاد نہیں ہے۔ خوش نصیب ہے مسلمان، سعادت مندی ملی ہے مسلمانوں ہم سب کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمانی کتاب کو پڑھنے کی توفیق ہم سب کو دی ہے۔ ہم اسی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اسی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، ہم اس کتاب پر تدبر اور غور و فکر کرتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کتاب سے چپکے ہوئے ہیں، چمٹے ہوئے ہیں، اس کتاب کو اپنی زندگی کا اثاثہ سمجھتے ہیں۔ بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہم مسلمانوں کو عطا کی ہے، خوش نصیب ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب عزیز آپ کے ہاتھوں میں تھمائی ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، رہنمائی کرتی ہے، یہ کتاب نور ہے، روشنی رکھتی ہے اپنے اندر، یہ کتاب شفا ہے۔ ہماری ساری روحانی بیماریاں بلکہ ہماری جسمانی بیماریوں کا علاج اسی کتاب میں موجود ہے۔ یہ کتاب دلیل ہے، برہان ہے۔ اس کتاب کے بارے میں ایک مومن و مسلمان کو اس حقیقت سے باخبر رہنا اور اس یقین کے ساتھ جینا ہے کہ یہ کتاب دنیا کے کسی کمزور مخلوق کی طرف سے بنائی ہوئی اور اختراع کی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ پروردگار کی طرف سے اتری ہوئی اور اتاری ہوئی کتاب۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، کہ پیغمبر یہ قرآن مجید ہے جو حکیم اور علیم کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ یہ عطا کی جا رہی ہے کس کی طرف سے؟ حکیم کی طرف سے جو حکمت والا ہے، علیم کی طرف سے جو ہر چیز سے باخبر ہے، جس کے پاس پوری دنیا کی تدبیر ہے۔ ایک ملک کا بادشاہ، ایک ملک کا وزیر اعظم، ایک ملک کا صدر اپنے ملک کے امور کی تنظیم کرتا ہے، ترتیب دیتا ہے، پلان بناتا ہے، منصوبہ کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، لیکن
اس کی تدبیر وقتی ہوتی ہے. ایک وہ عظیم ذات ہے، وہ اللہ ہے جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے. یدبر الامر، وہ سارے امور کی، پوری دنیا کے، آسمان کی، زمین کی، فضاؤں کی، ساری چیزوں کی تدبیر کرتا ہے. وہ آسمان کے اوپر کی اور زمین کے نیچے کی، اور زمین کے اوپر کی اور زمین کے درمیان کی، آسمان زمین کی فضاؤں کی ساری چیزوں کی تدبیر اسی کے ہاتھ میں ہے. اسی کے ہاتھ میں جمادات، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ کل کائنات، یہ جن اور یہ انس اور یہ پورا نظام، یہ حواس خمسہ، یہ عناصر اربع، یہ ساری چیزیں پروردگار کے ہاتھ میں ہیں. یہ جنگل و بیابان، یہ شجر اور حجر، یہ سمندر، یہ موجیں، یہ بادل، ساری کی ساری چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہیں. اور اسی نے یہ کتاب ہم سب کی ہدایت کے لیے اتاری ہے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور تمہیں یہ قرآن پیغمبر دیا جا رہا ہے ایک حکیم، حکمت والے پروردگار کی طرف سے، ایک علیم جو پوری کائنات کا علم اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، جو علام الغیوب ہے، اس کی طرف سے کتاب اتاری گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کتاب کی تقدس کو، اس کتاب کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں، اس وقت میں ہم سب کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، ہم سب کی نجات اور کامیابی کے لیے یہ کتاب تقاضا کرتی ہے کہ اٹھاؤ اس کتاب کو، اٹھاؤ اس کتاب کو، پڑھو اس کتاب کو، سمجھو اس کتاب کو، اور عمل کرو اس کتاب پر، اور پہنچاؤ اس کتاب کو ان لوگوں تک جن تک اس کتاب کا پیغام نہیں پہنچ پایا ہے. ہم نے ان کروڑوں انسانوں تک اس کتاب کے پیغام کو نہیں پہنچایا، جس کے نتیجے میں کتاب ان کے ذہنوں تک نہیں پہنچی، دوسری چیزیں ان کے اندر پہنچ گئیں، جس کے نتیجے میں آج فساد ہے، بگاڑ ہے، افراتفری ہے، انتشار ہے، فرقہ پرستی ہے، نفرتوں کا ماحول ہے. اگر اس کتاب کو ہم کروڑوں کی تعداد میں رہنے والے اس 25 کروڑ مسلمان ان لوگوں تک پہنچاتے جو 1 ارب کی آبادی ہے، تو یقیناً یہ حالات نہ آتے جو حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم سب مسلمانوں کو اس قرآن مجید سے قریب ہونے، اس کتاب کو چومنے اور اس کتاب کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کتاب کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.